السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، آج ہم واقعہ معراج کا 11واں حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا تو میں نے مختلف چیزوں کو ملاحظہ کیا۔ ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 نہریں دیکھی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ 4 نہریں کون سی ہیں؟ کہ آپ کہنے لگے کہ 2 نہریں جو ہیں وہ زمین پر ہیں اور 2 آسمان پر ہیں۔ جو زمین کی نہریں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ کہا آپ سے کہا گیا کہ وہ دریائے فرات اور دریائے نیل ہے، یعنی یہ 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں، یہ ظاہری ہیں، اور 2 نہریں جو ہیں وہ باطنی ہیں۔ ان میں جو آسمانوں پہ آپ نے 2 دیکھی، ایک آپ نے وہاں پہ نہر دیکھی، پوچھا کہ یہ نہر کون سی ہے؟ اس کے آب خورے، اس کے جو پینے والے برتن تھے وہ سونے اور چاندی کے تھے، اس کا پانی آپ بیان کرتے ہیں کہ دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا اور انتہائی ٹھنڈا پانی تھا، برف سے ٹھنڈا، اور آپ نے وہاں پہ ایک پیالہ بھر کر پیا بھی ہے۔ تو کہنے لگے کہ پوچھا میں نے کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو آپ سے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ حوض ہے جو آپ کو صرف عنایت کیا گیا ہے۔ کائنات کے اندر آج تک کسی نبی کو یہ سہولت نہیں دی گئی، کسی کو یہ نام نہیں کیا گیا۔ وہ کون سی نہر ہے؟ وہ حوض کوثر ہے، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ وہاں پہ میرے ہاں آئیں گے جو میرے ماننے والے ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے ہم ان کو پانی پلائیں گے۔ جو ایک پیالہ پانی کا پی لے گا اس کو 50,000 سال تک بھوک نہیں لگے گی، اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کو کسی قسم کی نہ کوئی تھکت ہوگی نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ اس کے اندر اتنی اللہ رب العزت نے شفا ڈال رکھی ہے، اور جو پیے گا ایک مرتبہ اس کا بار بار پینے پہ دل کرے گا۔ اور یہ حوض کوثر وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا بیٹا جب اللہ کو پیارا ہو گیا تو لوگوں نے آپ کو کہا یہ ابتر ہو گیا ہے، یہ ابتر ہو گیا ہے، یہ ابتر ہو گیا ہے، یعنی یونترا ہو گیا، دم کٹا بن گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نبی کو اس وقت دل میں بڑا ملال آیا کہ اللہ اگر کاش کہ تم میرے بیٹے کو زندہ رکھتے تو آج مجھے یہ طعنہ تو نہ سنتا پڑتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی تم پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، اگر ہم نے تم سے بیٹا لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے بدلے میں ہم نے تم کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ تم کیا کرو؟ فصل لربک وانحر، تم اپنے رب کی نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن جو ہے وہ دم کٹا رہے گا، وہ بے نام و نشان رہے گا، وہ اس دنیا کے اندر اس کو قیامت تک گالیاں پڑتی رہیں گی اور آپ کو وہ ڈھارس بندھائی گئی۔ یہ وہ نہر ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، آسمانوں کے اوپر وہ چلتی ہوئی نہر کا پانی بھی آپ نے پیا ہے۔ اور آپ نے کیا دیکھا؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال علیہ الصلوۃ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز آپ نے جنت میں سنی ہے، کیونکہ آپ کو جنت بھی دکھایا گیا، جہنم بھی دکھایا گیا۔ جب آپ جنت جاتے ہیں تو آپ نے پوچھا ہے جبریل یہ آواز کس کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی کہ اے بلال تو جنتی ہے، کہ میں نے جنت کے اندر تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرے اوپر جنت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو ان کے تانبے کے ناخن ہیں وہ اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ سے ارشاد یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے کہ غیبت کرنے والا آدمی ایسے ہے کہ جس طرح مرے ہوئے اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا قرآن حکیم کے اندر رب نے کہ تم کسی کی غیبت مت کرو، جس طرح تم اپنے بھائی مرے ہوئے کا گوشت کھانا نہیں پسند کرتے اس طرح غیبت کرتے ہو تو تم کو وہی گناہ ملے گا۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، دونوں دوست جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے، آج تو کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے دانتوں کے اندر گوشت اٹکا ہوا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یا نبی اللہ ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، ہمارے پیٹ بھوکے ہیں تو گوشت کہاں سے آ گیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ کیا رستے کے اندر جو آپ کا غلام تھا آپ نے اس کی غیبت نہیں کی؟ اس غیبت کی وجہ سے آپ کے دانتوں کے اندر جو ہے نا وہ گوشت اٹکا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے غیبت والا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں غیبت کرنے سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں راہ راست پر چلنے کی اور اسلام کے قوانین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔